إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتے لوگوں کے درمیان میں سے کہ لوگوں کے درمیان میں سے علم غائب ہو جائے. ولیکن یقبض العلم بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھاتے ہیں بقبض العلماء کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں سے علماء کو اٹھا لیتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا لم یبق عالما کہ جب کوئی ان کے درمیان عالم باقی نہیں رہتا اتخذ الناس رؤوسا جہالا لوگ اپنے جہال کو اپنے جاہل لوگوں کو لا علم لوگوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اپنا امام بنا لیتے ہیں. فسئلوا پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں فافتوا اور وہ ان کو فتوے دیتے ہیں بغیر علم علم کے بغیر فضلوا واضلوا تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. 3 دن پہلے ہمارے شہر میں ایک بہت ہی المناک اور دردناک حادثہ پیش آیا جس میں ہمارے مربی ہمارے شیخ ایک انتہائی متقی انتہائی پرہیزگار صوام اور متقی عالم دین شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ شہید ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے درمیان سے ایسے نہیں اٹھاتا کہ علم غائب ہو جائے گا کتابیں کھو جائیں گی بلکہ علم کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان میں سے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں سے جو علماء ہوتے ہیں علماء حق ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. شیخ ضیاء الرحمن صرف اپنی ذات کے اندر ایک عالم دین نہیں تھے بلکہ ہمارے ملک ہمارے شہر اور پوری دنیا کے ایک بہت بڑے جامعہ جہاں کے طالب علم دنیا کے مختلف حصوں کے اندر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں
اس کے بھی مدیر اور پرنسپل تھے، یعنی جامعہ ابی بکر کے۔ آپ میں سے جو لوگ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہوں وہ یقیناً ان کے ورع، ان کے تقوی، ان کے علم اور ان کی دینداری کی تعریف کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرا بھی ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، میرے گھر، میرے دفتر ان کا آنا جانا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بھی نصیب کی کہ میں نے کچھ عرصے ان کو کچھ پڑھایا بھی ہے، اور بحیثیت استاد، خیر میں تو ان کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بحیثیت استاد وہ میرا بڑا احترام کرتے تھے اور میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے اور بہت ساری دل کی باتیں کہہ دیتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا کہ میں ان سے کہتا کہ شیخ کچھ کھانے یا کچھ پی لیں، میرا روزہ ہے۔ جمعے کے لیے دعوت دیتا ہے، جمعے کے بعد ان سے کہتا شیخ کھانے ساتھ کھا لیجئے، میرا روزہ ہے۔ اور جمعے کے دن آپ کو معلوم ہے کہ تنہا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، جمعے کو جب بھی روزہ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ ہمیشہ میں نے ان کو جب بھی کوئی لباس میں نے دیکھا تو وہ لباس ہمیشہ سفید رنگ کا ہوتا تھا، اور سفید رنگ کا لباس پہننا فضیلت ہے، سفید رنگ کا لباس پہننے میں اجر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اپنے مردوں کو اور اپنے زندوں کو سفید لباس بنایا کرو۔ کوئی بھی رنگ کا لباس آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر آپ ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کا جو لباس ہوگا اس میں ہمیں پہننے کا اگر یہ نیت ہو ہماری کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے اجر بھی ہوگا۔ میں نے ہمیشہ ان کو سفید رنگ کے لباس میں دیکھا، اور بات یہ ہے کہ علماء کی قدر، لوگوں کی قدر ہمیں اسی وقت آتی ہے جب وہ ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کسی نعمت کا احساس، اس کی قدر ہمیں اسی وقت پتہ چلتی ہے جب ہمارے درمیان نہیں ہوتا، ورنہ جب یہ علماء ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہم ان کی وہ قدر نہیں کرتے، وہ احترام نہیں کرتے، وہ ان کی تعریف نہیں کرتے۔ اور کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جو محبت، جو دعائیں اور جو ان کی مغفرت کے لیے ان کے جنازے میں جانا، ان کے ساتھ قبرستان جانا، ان کے فیملی کے ساتھ اس مشکل صورتحال میں کھڑے ہونا، ان کا ساتھ دینا، ان کا غم بانٹنا، یہ ان کی زندگی میں بھی کر لیا جائے۔ کتنے ہی مواقع ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے علماء کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں، اپنے ائمہ کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم خود گمراہ ہیں، ہم اس برکت سے، اس فضیلت سے، اس خیر سے محروم ہیں جو کہ ایک مسلم معاشرے کو اور ایک مسلمان لوگوں کی جماعت کو ملنا چاہیے تھی۔ تو آئیے شیخ ضیاء الرحمن کی جو شہادت ہے اس سے ہم کچھ سمجھنا اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں شیخ کے واقعے سے سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ جو انسان کی موت ہے یہ بتا کر نہیں آتی، یا آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ 3 دن کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 3 مہینے کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور ملک الموت آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک ساعت، ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ اب موت کا وقت آ گیا تو آ جانا ہے۔ کس کو پتا تھا کہ شیخ ضیاء اس دن شام میں نکلیں گے؟ شیخ ضیاء اپنے گھر والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ واک کرنے جا رہے ہوں گے، خود ان کو نہیں پتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت لکھا تھا۔ جس ساتھی کو سب سے پہلے خبر ہوئی وہ ہمارے ایک دوست ہیں فیڈرل بے ایریا مسجد حسن کے مسجد کمیٹی کے، انہوں نے شیخ کو فون کیا، شیخ نے فون نہیں اٹھایا، یہ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 منٹ کے بعد شیخ کے نمبر سے کال آئی اور اس نے کہا آپ کون بول رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ بول رہا ہوں، اس طرح مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایمبولینس سے بات کر رہا ہوں، ان کو گولی لگ گئی ہے، ہم ان کو جناح لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہنچے۔ تو سب سے پہلے وہی ساتھی وہاں پہنچے، جب میں پہنچا تو انہوں نے مجھے بتائی یہ بات۔ تو دیکھیں وہ تو شیخ سے جمعے نے پوچھا تم نے فون کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے جمعے کا ٹائم لینا تھا، اس لیے میں نے ان کو فون کیا تھا۔
کس کو معلوم تھا؟ ہم میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم. کتنے لوگ روز صبح اٹھتے ہیں, کتنے لوگ روز اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. میں جنا کہ اس جب ایمرجنسی میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے رہا, یقین کیجئے ہر دوسرے تیسرے منٹ ایک اسٹریچر میں بندہ آ رہا تھا, بچہ تھا, عورت تھی, مرد تھا, کوئی خون میں نہایا ہوا تھا, کوئی بیمار کرایا ہوا تھا, کوئی بے ہوش تھا, کوئی بیمار تھا, کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. اور یہ ہم میں سے کسی کو بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. لیکن ہائے انسان کہ وہ اس غفلت میں ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے, پھر دیکھ لیں گے, پھر دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا, مومنین میں سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. پھر اس شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین اکیس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا, جس کو موت کی سب سے زیادہ یاد رہتی ہے. آج ہم موت کو بھول گئے, آج ہم اس حد تک موت کو بھول گئے ہیں کہ ہم کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اپنی دنیا یاد رہتی ہے. ہم دوستوں سے, پرانے جاننے والوں سے, آپ جائیں کبھی کسی خاندان کے اندر موت ہو جائے, جنازے میں جائیں, دور دور کے رشتہ دار جنازے میں آئے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ایسے مل رہے ہوتے ہیں جیسے شادی میں آئے ہوئے. ان کے چہروں کی مسکراہٹیں, ان کی ٹھٹے, ان کی باتیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کسی کی میت پر آئے ہوئے یا کسی کی شادی پر آئے ہوئے. اتنے دل سخت ہو چکے ہمارے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے, سب سے عقل مند, جس کو اپنی موت یاد رہتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وہ جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے. اور موت کی تیاری صرف باتوں سے نہیں ہوتی, موت کی تیاری اس کے لیے محنت کرنے سے ہوتی ہے, اس کے لیے کوشش کرنے سے ہوتی ہے. اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آج لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں وہ موت کی تیاری کرنے میں سنجیدہ ہیں کہ نہیں, تو میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے ایک ٹیسٹ دیتا ہوں, آپ کو ایک امتحان دیتا ہوں. آپ کو ذرا چیک کر لیجئے گا کہ اگلے 1 ہفتے تک فجر کی نماز میں آپ مسجد آتے ہیں کہ نہیں. آپ کی موت کی یاد آپ کو صبح فجر پہ اٹھاتی ہے کہ نہیں, چیک کر لیجئے گا. ورنہ سمجھ لیں یہ وہی دعوے اور نعرے ہیں جو پوری پاکستان میں ہم سنتے ہیں اور کام کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی انہی میں سے ہی ہیں, ہم کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ اپنے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں ہے, اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جو موت کی یاد ہے یہ 3 چیزوں کو انسان 3 چیزوں میں جلدی کرنے لگتا ہے جس کو اپنی موت یاد رہتی ہے. نمبر 1 تعجیل و توبہ, وہ توبہ میں جلدی کرتا ہے. جیسے ہی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری موت نہ آ جائے, اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, گڑ گڑانا شروع کرتا ہے, اللہ اب نہیں کروں گا, اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی مجھ سے. نمبر 2 الرضا بالقلیل, وہ تھوڑے میں ہی راضی ہو جاتا ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کم ہے, امتحان اتنا بڑا نہیں ہوگا میرا, اللہ کم ہے نا, امتحان اتنا بڑا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں کن حالات میں رہتے تھے, کن حالات میں رہتے تھے. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, ایک چادر میں, صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے, ایک چادر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان تھے, اللہ کے محبوب تھے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نرم روٹی نہیں کھائی. اور ایک موقع پہ شدید بھوک میں تھے, اپنے گھر سے باہر نکلے, عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے, ان سے پوچھا تم دونوں کیوں آئے ہو اس شدید گرمی دوپہر کے وقت؟ اور دونوں نے کہا اس لیے آئے ہیں کہ جو چیز آپ کو گھر سے اس ٹائم نکال کر لائیے وہی چیز ہمیں اس ٹائم گھر سے نکال کر لائیے, وہ ہماری بھوک ہے. اور تینوں حضرات اس دنیا کے بہترین انسان ایک صحابی کے گھر گئے, انہوں نے ان کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الرضا بالقلیل. اور نمبر 3 دنیا کے لوگوں سے دنیا کی چیزوں میں دوڑوں میں نہیں پڑتے.
تو اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس ایسا گھر ہے، اس کے پاس اتنی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، میں کیوں نہ کروں، لگا ہے ریس میں۔ جب انسان کو موت یاد رہتی ہے نا تو انسان ان تینوں چیزوں میں یہ تینوں چیزیں وہ کرنے لگتا ہے، تھوڑے میں قانع ہو جاتا ہے، شاکر ہو جاتا ہے، اپنی توبہ گناہ کرتا ہے، جلدی جلدی کرتا ہے توبہ میں، تیسرا دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں دوبارہ چانس ملے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر تم اللہ سے کہو گے اللہ مجھے واپس جانے دے، تو ہمیں واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ دوسرا جو فائدہ اور سبق ہم اس شہادت سے لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے علماء کی قدر کریں۔ کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک مدرسے کے قاری صاحب آئے، کہنے لگے کاشف بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نوکری دے دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ قاری قرآن ہیں، بچوں کو ناظرہ اور حفظ پڑھاتے ہیں، آپ میرے سے کیا نہیں، مجھے کوئی ڈرائیور رکھ لیں، آپ چوکیدار رکھ لیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اور گزارا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے صبح 5 بجے فجر سے 1 گھنٹے پہلے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، مجھے بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے جو بچے مدرسے میں رہتے ہیں، اور رات کو مغرب کے بعد پڑھا کے میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ میری تنخواہ 18,000 روپے ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس میں کس طرح زندگی گزاروں؟ کہنے لگے مجھے کچھ ادھار چاہیے، میرا بچہ ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے کہا آپریشن سے بچہ ہوگا، وہ 25,000 روپے مانگ رہا ہے، مجھے 25,000 روپے دے دیں۔ میں نے کہا آپ مدیر صاحب سے کہہ دیں، مدرسے کے محتمم سے کہہ دیں، وہ دے دیں۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ کہنے لگے اتنے ایڈوانس کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ مجھے پیسے دے دیں اور مجھے کوئی نوکری دے دیں، کم از کم میں چوکیدار ڈرائیور کہیں لگوں گا، مجھے سردی گرمی کے پیسے ملیں گے، عید بقرعید کے پیسے ملیں گے، خوشی غمی کے پیسے ملیں گے، کبھی کوئی بچا ہوا کھانا مل جائے گا، میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کہنے لگا میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دودھ پلاؤ، میں تو اس کو دودھ نہیں پلا سکتا، میرے پاس تو پیسے نہیں دودھ پلانے کے۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں دودھ نہیں آتا؟ میرے گھر دودھ نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ چائے نہیں پیتے؟ کہنے لگے نہیں میں چائے نہیں پیتا۔ کیسے پیوں گا؟ دودھ ہی نہیں، پیسے ہی نہیں دودھ کے۔ کہنے لگے مہینے میں جب تنخواہ ملتی ہے اس دن ایک دفعہ میں دودھ لے کر آتا ہوں، بس اس دن چائے پی لیتے ہیں گھر کے اندر، ورنہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں دودھ یا پھل لانے کے۔ کہنے لگے بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو غذا اچھی کرو، میں کیسے غذا اچھی کروں؟ میں نے کہا آپ بچے کو دودھ نہیں پلاتے؟ کہنے لگے میں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا، کیسے پلاؤں؟ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو دودھ کی شیشی ہے اس کو رنگ کر دیا ہے، پانی گرم کر کے اس میں چینی ملا کے بچے کو بولتے ہیں دودھ پی لو، وہ سمجھتا ہے میرا دودھ ہے۔ اس پانی چینے والے پانی سے اس کو طاقت تو نہیں آئے گی۔ آج ہمارے ہاں جو چوکیدار ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی بھی تنخواہ 30,000 روپے سے اوپر ہے، کھانا پینا بھی دے دیتے ہیں، سردی گرمی کا بھی دے دیتے ہیں، شادی بیاہ کا بھی دے دیتے ہیں۔ اور ایک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ آج اگر اللہ کے نبی کا کوئی وارث یہاں مل جائے ہمیں، کیا کریں گے؟ ہم ہاتھ پاؤں چومیں گے اس کے، اپنے گھر میں اس کی دعوت کریں گے۔ انبیاء کے وارث آج ہمارے معاشرے میں اماموں کی کیا قدر ہے، علماء کی کیا قدر ہے؟ سب سے کم تنخواہ ان کو دی جاتی، اور اس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے کیسے نکلتا ہے معاشرے میں؟ سب سے پہلے تو اس معاشرے میں جو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہوگا؟ وَالنَّاسُ اتَّخَذَ رؤوسا جحال، جو تمہارے لوگ ہوں گے وہ جحال کو تمہارا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا، سوال کریں گے، فتوے دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے۔ جب علم کی عزت اور عالم کی عزت معاشرے میں نہیں ہوگی تو جہال نکل کے سامنے آئیں گے۔
وہ اپنی کلام میں جادو پیدا کریں گے، ہم اس جادو میں مسحور ہو جائیں گے. جو دھواں دار تقریر کرے گا، جس کے فیس بک پہ لائکس ہوں گے، جو آپ کو بار بار نظر آئے گا، وہ آپ کا شیخ، عالم، مفتی بن جائے گا. اس کے پاس علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہوگا. ہم بھی جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ہمیں بھی گمراہ کر دیں گے. آج ہمارے معاشرے میں علم کی کیا عزت ہے مجھے بتائیے. میرے ایک استاد نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تمہارے دل میں علماء کی کیا عزت ہے، تو یاد رکھو جب تمہارے گھر میں تمہارے رشتے دار آئیں اور تم ان کی دعوت کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں تمہارے اساتذہ علماء ان کی دعوت کرتے ہو، تو دیکھ لو کہ کس کی دعوت میں زیادہ اہتمام کرتے ہو. پھر دیکھ لینا کہ تمہارے دل میں علماء کی عزت ہے یا تمہارے دل میں دنیا والوں کی عزت ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو حال ہمارے سردار بن گئے. پھر کیا کیا ہم نے؟ اس اسلامی تعلیم کو، علم کو بہت ہلکا لے لیا. آج ہم میں سے ہر کوئی کتاب اٹھاتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، فتوے شاہنا شروع کر دیتا ہے، بحثوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنی علمیت جھاڑنے لگتا ہے. اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، میں نے 4 کتابیں پڑھ لی، 4 چیزیں دیکھ لی، 4 چیزیں سن لی. یہ جو عالم ہے نا، عالم، آپ کے سامنے انگلش کا ورڈ آئے گا پروفیسر، آپ کہیں گے بھائی پروفیسر ہے. آپ کے سامنے انگلش کا ورڈ آئے گا لائر، آپ کہیں گے لائر، بیرسٹر ہے. آپ کے سامنے انگلش کا ورڈ آئے گا یہ ڈاکٹر ہے، ہاں بھائی ڈاکٹر ہے. یہ جو 8 سال پڑھتے ہیں یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ لیگل، اسلامک لیگل ایکسپرٹ ہوتا ہے. جو فقیہ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں فقیہ کہتے ہیں. یہ ایکچولی جج ہوتا ہے، جج، جسٹس ہوتا ہے، جو اسلامی قانون کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہے. یہ عام چیز نہیں ہوتی. یہ پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یہ وہ لیول ہے. یہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے جو 8 سال مدرسے میں جا کے بیٹھتا ہے. آپ کا میڈیکل ڈاکٹر 5 سال پڑھتا ہے، آپ کا لائر 4 سال LLB کرتا ہے، پھر LLM کرتا ہے 2 سال، اور آپ کا عالم 8 سال پڑھتا ہے. 8 سال کیا حیثیت ہے آج اس کی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو عالم بنانے کو تیار نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا جو بہترین بچہ ہے وہ مدرسے جاتا ہوگا، اس کو آپ نے سمجھایا ہوگا ساری زندگی، تو نے مدرسے جانا ہے بیٹا، تو نے عالم بننا ہے. عالم، کیونکہ عالم کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. عالم کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عالم کون ہے؟ کہ جن کے لیے فرشتے، مخلوقات، یہاں تک کہ پانی کے نیچے بسنے والی جو مچھلیاں اور مخلوقات ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں. آج ہمارے بچوں کو یا ہمیں کوئی سردار بلا لے، کوئی لیڈر بلا لے، ہم فوراً پوری فیملی کو لے کے پہنچ جائیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں مدرسے کچھ نہیں کرتے، علماء کچھ نہیں کرتے. آپ کے پولیٹیشنز نے 75 سال میں کیا کیا اس ملک کے لیے سوائے بربادی کے؟ آپ کے لیگل ایکسپرٹس نے، ججز نے، لائرز نے کیا کیا سوائے بربادی کے؟ آپ کا لیگل سسٹم دنیا کا کرپٹ ترین لیگل سسٹم ہے. آپ کے اسکول جہاں پروفیسر، ٹیچرز یہ سب پڑھتے ہیں، جاہل، بے حیا، بے شرم بچے نکال رہے ہیں اپنے اسکولوں سے، جو نہ دنیا کے نہ دین کے، اور آپ سے موٹی موٹی فیسیں لیتے ہیں. 2 نمبر دوائیاں لکھیں گے مریض کو، 1 دوائی چاہیے ہوگی 4 دوائیاں لکھیں گے، کمپنیوں سے کمیشن کھائیں گے. اور آپ کے عالم نے کیا پروڈیوس کیا؟ آج آپ کو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں فری میں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہو، دنیا کی بہترین کتاب فری میں پڑھا دیتا ہے. آپ کا پورا سسٹم چل رہا ہے. مسجد آباد ہیں، آپ کو خطیب ملتے ہیں، آپ کو امام ملتے ہیں، آپ کو نکاح پڑھانے والے ملتے ہیں، آپ کو جنازے پڑھانے والے ملتے ہیں، آپ کو علم پھیلانے والے ملتے ہیں، پڑھانے والے ملتے ہیں. کیا لیتے ہیں آپ سے وہ، اور کیا عزت دیتے ہیں آپ اس کو؟ تو نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ نہ معاشرے میں خیر و برکت ہوگی. جب آپ علم کو ترویج نہیں دیں گے، اس دین کو لوگوں کے سامنے لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر کیا آئے گا؟ نفرتیں، عداوتیں، لالچ، حرص، طمع. یہی معاشرے میں چلے گا. یہی دنیا کا دستور ہے، دنیا کی ویلیوز ہیں، یہی چلتا ہے. اور یہی چلتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پیش کیا، تو دنیا میں یہی چلتا تھا. طاقتور حق پر تھا، طاقتور صحیح ہوتا تھا، مائٹ از رائٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں،
اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر فضیلت یا فوقیت ہے تو التقوی، تقوی کی بنیاد پر ہے، ورنہ تم میں سب اللہ کے پاس برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ حقدار کو حق دو، مظلوم کی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے، کس نے تعلیم دی؟ زکوٰۃ دو، صدقات دو، صلہ رحمی کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو، آخرت میں حساب ہوگا، ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک زمین جس پہ تم قبضہ کرتے ہو، جو مال تم لوگوں سے لوٹتے ہو دھوکے سے چھین کے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کس نے سکھایا؟ دین نے۔ آج دین ہوگا تو لوگ سیکھیں گے، نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ سے وعدہ کریں کہ ہماری جو اولاد ہے ہم اس کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگائیں، اس کو عالم بنائیں گے، اور اس عالم کو اتنا اکرام اور احترام دیں گے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ ہم عالم بن جائیں، ہم خطیب بن جائیں، ہم امام بن جائیں۔ 2 نمبر نہیں، جہال نہیں، جو دنیا میں نظر آنا چاہتے ہوں، جن کی فیس بک فالوئنگ بہت ہو، جو سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہوں، یہ عالم نہیں ہوتے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ نہیں ہوتا جس کی بات میں بڑا زور ہوتا ہے، یہ صرف عالم کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ عالم سے وہ بھی نہیں ہوتا جو فیس بک پہ بہت مشہور ہوتا ہے، جس کے یوٹیوب پہ بڑے فالوورز اور لائکس ہوتے ہیں، جو آپ کو ہر جگہ دیا۔ عالم نہیں ہوتا ہے، عالم کی تعریف نہیں ہے۔ عالم کی سب سے پہلی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس قرآن اور حدیث کے علم کی وہ عملی تصویر ہوتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی باتیں، اس کے معاملات، اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں روزہ رکھنا فضیلت والا کام ہے تو روزے رکھنے والا ہوتا ہے، وہ سچائی کی بات بولتا ہے تو سچ بولنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ، جو عالم ہوتا ہے وہ لوگوں میں محبت پھیلاتا ہے، وہ لوگوں کو جوڑتا ہے، اسلام کی عزت کو بڑھاتا ہے، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا، وہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرتا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی عاجزی کا انکسار کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، یہ میں نے سیکھا ہے، یہ میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا ہے، یہ انہوں نے جو پڑھایا ہے، یہ بات ہے۔ ہم عالم اس کو نہیں مانتے، عالم اس کو مانتے ہیں جس کا بڑا نام ہوتا ہے، جو کمال کا بولنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ اس کا خطابت کا انداز اچھا ہو، اس کی تقریر اچھی ہو، مربوط ہو، اس میں ایک مضبوطی ہو، اس میں دلائل ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے، لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ یہ الحمدللہ یہ ایک فن ہے، لیکن کسی سچے عالم کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی عالم ہے کہ نہیں۔ اور عالم کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف بتائی وہ کیا؟ انما یخشی اللہ من عباد علماء۔ علماء تو وہ ہوتے ہیں کہ دلوں میں اللہ کی خشیت اور خوف ہوتا ہے، تو زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے سوچتے ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں، وہ کسی کا دل دکھاتے نہیں ہیں، دلوں کو جوڑتے ہیں، نرمی دکھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عفو درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، آخرت کی فکر یاد دلاتے ہیں۔ اور شیخ مرحوم رحمہ اللہ ایسے ہی تھے۔ آج کل جو ماحول ہے جس کے اندر شدت ہے، نفرت ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہم دنیا میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کافر بدعتی کے فتوے ہم جڑ رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں، اس دور میں شیخ رحمہ اللہ اس بات کے داعی تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک انتہائی متوازن، انتہائی معتدل، انتہائی محب اس قسم کی شخصیت تھے، اور ایسی تمام چیزوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جہاں امت کی بات ہو، جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہو۔ ایک دفعہ ایک پروگرام شیخ صاحب نے ہمارا رکھوایا جامع بکر کے اندر، اس پروگرام کے آخر میں شیخ نے تقریر کی تو شیخ کو کچھ لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے شیخ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ شیخ نے کہا مجھے پتہ ہے مجھے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شیخ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ شیخ نے کہا مجھے پتہ ہے مجھے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، پھر بھی استعمال ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے بھی مجھے استعمال کرنا ہو نا قرآن و سنت کے لیے تو میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہوں، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، میرا ادارہ بھی تیار ہے، اور آپ بھی موسٹ ویلکم ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ائمہ کی، اپنے علماء کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میرے آج کے جو خطبہ جمعہ کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کی جو شہادت ہوئی اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں ذکر کی۔ نمبر 1، انسان کی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا جو آپ اپنے لیے رکھیں کہ اگلے 1 ہفتے آپ فجر کی نماز پہ مسجد میں آ کے باجماعت پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ نمبر 2، اپنے علماء کی عزت کریں، علم کی عزت کریں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا عالم مفتی بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور نمبر 3 کہ اچھے عالم وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کچھ سیکھنے کا، کچھ سمجھنے کا اور کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے مواد ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ اور آخر میں سلف صالحین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ عالم بن جائیں، تو فکن عالما، تو آپ عالم بن جائیں، یعنی اگر آپ عالم بن سکتے ہو تو عالم بن جائیں، اور اگر آپ عالم نہ بن سکتے ہو تو طالب علم بن جائیں، اور اگر آپ طالب علم نہ بن سکتے ہو تو آپ علماء اور علم سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو پھر آپ علماء سے بغض نہ رکھا کریں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کی اس بات کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھی راہ دکھا دی۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عالم بنا دے، اللہ اگر عالم نہیں بن پاتے تو اللہ طالب علم بنا دے، اللہ طالب علم نہیں بن پاتے تو اللہ علم اور علماء سے محبت کرنے والا بنا دے اور ان سے بغض نہ رکھنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا، ان کی عزت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ان تکلیفوں کو دور فرما دے۔ مراکش میں، لیبیا میں بہت بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارا ملک مشکلات میں گھرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکلات سے نکال دے۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ جو خلا پیدا ہو کے اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر فرما دے۔ اے اللہ جو ان کی موت سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی فتنے تو اللہ ان فتنوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ان کے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔